ديننا وعيننا وعيوننا وعيالنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا ومخدومنا ومنزومنا ومعصومنا وقريبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وفي مقام آخر قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیغمبراں خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کے جمعۃ المبارک کے روزے رکھے قبول و منظور فرمائے اور رمضان المبارک کی عزت، تعظیم، احترام اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ مبارک دن جہاں اپنے اندر برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، ساتھ ہی اس دن کی نسبت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات کے ساتھ ہے۔ آج ہی کے دن آپ کا وصال باکمال ہوتا ہے، اور اس نسبت سے کچھ معروضات عرض کرنا چاہوں گا۔ آج صبح کی نشست میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفا اور
آپ کی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کے متعلق گلخانی میں بات ہوئی تھی، تو آج جمعہ کی نشست میں آقا علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کے متعلق گفتگو کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح، اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے انکار کیا گویا کہ وہ میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ تمام نبیوں کی سنت ہیں۔ فرمایا نکاح کرنا ہر نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا ہر نبی کی سنت ہے، اور خوشبو لگانا ہر نبی کی سنت ہے، اور ختنہ کروانا یہ بھی ہر نبی کی سنت ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، فرمایا جو ان پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو ہر نبی کی سنت پر عمل کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا کائنات کا سب سے پہلا اور مقدس رشتہ نکاح کا ہے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے جہاں نکاح کی اہمیت کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں جو تمہیں پسند آ جائے، مثنا 1 نکاح کرو، مثنا 2 وثلاثا 3 ورباع، اور 4 نکاح کرو، 5ویں کی اجازت نہیں ہے، یعنی شوہر ایک وقت کے اندر 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، ان کا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر ایک زوجہ کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے تو پھر 4تھی زوجہ کو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا 3 کاموں میں کبھی بھی دیر مت کرو۔ یا رسول اللہ کون سے کام؟ فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں جس کام کے اندر حضور نے حکم دیا اسی میں تاخیر کی جاتی ہے۔ جنازہ کے اندر فقط 2 بندوں کا انتظار کرنا جائز ہے، صرف 2 بندے، ایک امام اور دوسرا میت کا وارث۔ ان کے علاوہ چاہے کوئی وزیر اعظم بھی آ رہا ہو اس کا انتظار کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جب وقت مقرر ہے، جنازہ تیار ہے، امام موجود ہے، میت کے ورثاء موجود ہیں، پھر جنازہ پڑھ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا روح جو کہ اپنے جسم کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، چونکہ قبر میں جا کر نکیرین کا اس نے سوالات کے جوابات دینے ہیں، لہٰذا جب جنازہ تیار ہو جائے جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہ کیا کرو۔ دوسری بات فرمائی کہ جب تمہیں نیکی کرنے کا موقع ملے، کوئی بھی نیکی کرنے کا، تو نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ نیکی کرنے کا موقع ملا اور تم سوچ میں پڑ جاؤ، اور اعلان کیا گیا کہ آج جو ہے وہ مسجد کے کام شروع ہونے، تو ہم سوچ رہے ہیں 10 روپے دیں، 1000 روپے دیں یا 100 روپے دیں، تو یہ سوچنا نہیں، جب بھی نیکی کا موقع ملے فوراً نیکی کر دو، نہ جانے کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنے میں کبھی دیر مت کرو، جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں۔ آج ہمارے ہاں خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کیونکہ بچے اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے جو کہ شرم محسوس کرتے ہیں، والدین کو خود یہ ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ جب وہ بلوغت کی حد تک پہنچ جائیں اور وہ سمجھدار ہو جائیں اور وہ اخلاقیات کو اور دوسروں کے حقوق کے متعلق آگاہی حاصل ہو جائے، تو لہٰذا ان کے نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سوچنا کہ یہ بڑا ہوگا، پڑھائی مکمل کرے گا، اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، پھر جا کر جو ہے وہ اس کا نکاح کیا جائے گا، تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تمہاری غربت دور ہو جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ غنا عطا کر دے، تمہیں امیری عطا کر دے، پھر کثرت کے ساتھ نکاح کیا کرو، اللہ تمہیں امیر فرما دے گا۔ تو لہٰذا نکاح کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو امیری اور غنا عطا کرتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں 11 ازواج کے ساتھ نکاح فرمایا۔ کتنی؟
11 ازواج کے ساتھ نکاح فرمایا، اور یہ فقط خصوصیت ہمارے نبی کو حاصل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ میں حصول برکت کے لیے ان ازواج کا نام لے لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ جن کا نام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دوسری زوجہ حضور کی جن کا نام حضرت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تیسری زوجہ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کی چوتھی زوجہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کی پانچویں زوجہ حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی چھٹی زوجہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کی ساتویں زوجہ حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کی آٹھویں زوجہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کی نویں زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ السلام کی 10ویں زوجہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کی 11ویں زوجہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ وہ 11 نام ہیں ازواج کے جن کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ ان 11 ازواج میں جو سر فہرست جو سب سے پہلا نام ہے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ یہ نام ہے، یہ یاد کروائیں اپنے بچوں کو، خود بھی یاد کریں۔ حضور کی ازواج کے نام یاد ہوں، حضور کی اولاد کا نام جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے جو جلیل القدر خلفائے راشدین ہیں ان کے نام ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عشرہ مبشرہ ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو حضور نے ایک ہی نشست میں بیٹھ کر جنت کی بشارت عطا کی، ان کے بھی ہمیں نام پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں ہم فلموں کے نام یاد رکھتے ہیں، جہاں ہمیں ڈراموں کے نام پتہ ہوتے ہیں، ہمیں کرکٹروں کے نام پتہ ہوتے ہیں، ہمیں فلاں فلاں ملک کی ٹیم کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، تو وہاں ہمیں نہیں پتہ تو حضور کی نسبت کا علم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا آج یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی پوچھے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے حضور کی پہلی زوجہ جن کا نام ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا مقام و مرتبہ ہے، کتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، اللہ اکبر۔ ان کے ہوتے ہوئے حضور نے کسی دوسری زوجہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 25 برس ہے، کتنی؟ سارے بولیے 25 برس ہے، اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارکہ 40 برس ہے۔ پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی ہے، 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا، ان میں سے آپ کے 3 بچے تھے، ایک کا نام ہند بیٹے کا نام، اور دوسرے بیٹے کا نام حالہ۔ پھر اللہ نے دوسرے شوہر میں سے جو ہے وہ ان کی مطابقت سے ایک بیٹی عطا کی، ان کا نام بھی حضرت ہند تھا۔ یہ 3 بچے، شوہر کے انتقال ہو گیا، اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ پریشان اور مایوس ہو گئی کہ اب کسی اور کے ساتھ نکاح کا سوچتی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے شرفاء آپ کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا مال، آپ کی جائیداد کے برابر کوئی بھی مکے کا بڑا سردار آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی دولت اللہ نے عطا کی کہ تجارتی کافلوں کے خیمے بھی سونے، ان کے جو قلعے ہوتے تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوا کرتے۔ آپ جو لباس پہنتی اس لباس کے اندر جو تار ہوتی تھی وہ بھی سونے اور ہیرے اور جواہرات کے ساتھ مرکب ہوتی تھی۔ بڑے بڑے تاجر آپ سے قرض لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے مال کا جو ہے وہ خاصہ تھا، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ آپ کو ملیکۃ العرب کا لقب عطا کیا کرتے تھے۔ ایک ہوتی ہے ملکہ اور ایک ہوتی ہے ملکہ۔ ملکہ وہ ہوتی ہے کہ تخت ہے تو ملکہ ہے، تخت نہیں تو ملکہ نہیں، لیکن ملکہ وہ ہے تخت ہے تب بھی ملکہ ہے، تخت نہیں تب بھی ملکہ ہے۔ آپ کا یہ لقب تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنی دولت عطا کی، ملیکۃ العرب کا لقب پایا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کے آنے سے پہلے حضرت خدیجہ نے خواب دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے طبقات ابن سعد میں، خواب کیا دیکھتی ہیں کہ ایک سورج جو کہ آسمانوں سے اتر کر آپ کے صحن میں آ گیا،
بڑی پریشان ہوئی، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو کہ بہت بڑا عالم تھا اور عیسائیوں کا بہت بڑا راہب تھا، ان کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ ورقہ بن نوفل میرے چچا زاد بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کیا ہے کہ سورج ٹوٹ کر میرے آنگن میں آ گیا، میں بڑی پریشان ہوں۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ بی بی خدیجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تیرے غموں کے دن چلے گئے، اللہ نے تجھے خوشیاں عطا فرمانی، اب تیرے گھر کے اندر بہاریں آنے والی ہیں۔ کہا میں سمجھی نہیں، کہا کہ اب تو تیسرا نکاح کرے گی؟ کہا میں نے تو سوچا بھی نہیں نکاح کا، میں تو بیوہ ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، مجھ بوڑھی کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ میرے تو ہونٹ بھی خشک ہو گئے، میرے تو دانت بھی گرنے لگ گئے، میری تو نظر بھی کمزور پڑنے لگی، میرے تو بال بھی سفید ہونے لگے، اور میری کمر کے اندر خم اور بل آنے لگا، اب مجھ بوڑھی کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ کہا کہ نہیں، میں نے کتاب میں پڑھ لیا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر خواب جھوٹا نہیں ہوتا، خواب کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور اچھے خواب رب رحمان کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ تو اے خدیجہ، تو نے برا خواب نہیں دیکھا، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، تجھے قدرت کی طرف سے ایک اشارہ دیا گیا ہے۔ کہا اے میرے چچا زاد مجھے بتائیں تو صحیح، میں بڑی پریشان ہوں، مجھے بتائیں کہ وہ میرے خوابوں کا شہزادہ کون ہے کہ جو میرے نکاح میں آنے والا ہے، مجھے اشارہ تو دو۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگا بس ہلکا سا اشارہ دیتا ہوں، اس کے خاندان کا نام قریش ہوگا، خاندان کا نام قریش ہے۔ کہا تھوڑا سا اور اشارہ دے دو۔ کہا اشارہ تو دے دیا قریش کا، کہا کہ بتاؤ اس کا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قبیلے کا نام بنو ہاشم ہوگا۔ کہا قبیلہ بھی بتا دیا، خاندان بھی بتا دیا، اب اس کا نام بھی بتا دو۔ ورقہ بن نوفل سے جب کہا کہ میں تڑپ رہی ہوں، وہ کون ہے مجھے نام تو بتاؤ۔ ورقہ بن نوفل مسکرا کر کہنے لگا اسمہ محمد۔ اے خدیجہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، اس کا نام تو محمد عربی ہے، وہ خاندان بنی ہاشم کا چمکتا ہوا آفتاب ہے، وہی سورج ہے جو تو نے خواب کے اندر دیکھا ہے، وہ ان قریب تیرے نکاح میں آنے والا ہے۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف آقا علیہ السلام کی پھوپھی حضرت عاتکہ اور حضور کے شفیق چچا جناب ابو طالب وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا شہزادہ، ہمارا بیٹا محمد جس کی عمر 25 سال ہو چکی ہے، لہٰذا آج تک یہ کبھی باہر بہت کم قدم رکھتا ہے، لہٰذا یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کو، محمد عربی کو ذرا کام کاج کی طرف راغب کریں۔ حضرت ابو طالب گئے حضور کے پاس اور جا کر کہنے لگے اے محمد تو جانتا ہے کہ میرے اوپر کفالت بہت زیادہ ہے، میں نے اپنی بھی کفالت کرنی ہے، بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے، ان کا بھی پیٹ پالنا ہے، لہٰذا آپ میرا ہاتھ بٹائیں، میرے ساتھ میری مدد کریں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ بتایا گیا حضور کو تو حضور فرمانے لگے میں حاضر ہوں، آپ جو کہیں گے۔ کہا گیا کہ خدیجۃ الکبریٰ جو کہ مکے کی مالدار خاتون ہیں، وہ ان کا تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ لسٹ میں جا کر نام لکھواتے ہیں مزدوروں میں، لہٰذا آج میں جا کر خدیجہ سے بات کرتا ہوں، تیرا نام بھی مزدوروں میں لکھ دیا جائے گا، لہٰذا تو بھی تجارتی قافلے کے ساتھ جائے گا۔ حضور کہنے لگے مجھے منظور ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر حضرت عاتکہ اور جناب ابو طالب بھی خدیجہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، ادھر نام بتایا گیا، ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہی خواب ان کو یاد آ گیا، اور ورقہ بن نوفل نے جو تعبیر بتائی تھی اس کی طرف دماغ گیا، تو کہا کہ ہمارے بھتیجے کا نام بھی مزدوروں میں لکھ لیں۔ کہا کہ نہیں ہم مزدوروں کا نام مزدوروں میں لکھتے ہیں، آپ کا بھتیجا مزدور نہیں بلکہ آپ کا بھتیجا تو سردار بن کر جائے گا، لہٰذا اس کو سپہ سالار بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، تجارتی قافلہ تیار ہو گیا، 700 اونٹ، کتنے؟ 700 اونٹ، ان کی لگام پکڑنے والے 70 نوکر جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے 2 سیکٹریوں کو بلایا، آپ کے پرسنل اسسٹنٹ تھے، پرسنل جو جن کے ساتھ تجارتی معاملات ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ بات چیت کرتی، ان کو بلایا، ایک کا نام تھا میسرہ، ایک کا نام تھا خزیمہ، دونوں کو بلایا اور دونوں کو بلا کر کہا کہ تم نے بھی قافلے کے ساتھ جانا ہے،
میسرہ کہنے لگا کیا اس دفعہ بھی مجھے سپہ سالاری دیں گے؟ کہا کہ نہیں، اس دفعہ سپہ سالاری محمد کرے گا، تو محمد کا نوکر بن کر جائے گا۔ تم دونوں نے ان کی نوکری کرنی ہے اور ان کی خاطر تواضع کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کہیں محمد کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو۔ جگہ جگہ رستے رستے میں بس ایک چیز کا خیال رکھنا کہ یہ چلتا کیسا ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ پیتا کیسا ہے، یہ بولتا کیسے ہے، اور اس کا دوسروں کے ساتھ بات چیت کا معاملہ کیسے ہے، اور اس کا تجارتی معاملات کیسے ہیں، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں تم نے لکھتے چلے جانا ہے۔ اب میسرہ بھی جا رہا ہے، ملک شام کی طرف قافلہ روانہ ہونے والا ہے۔ جناب ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اونٹ پر بٹھایا اور روانہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر جا کر قافلہ ٹھہرتا ہے، قافلے نے پڑاؤ کیا، بس پڑاؤ کرنے کی دیر تھی، میسرہ آپ کے پاس آیا، حضور کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد میں بہت پریشان ہوں، لگتا ہے اس دفعہ ختیجہ کے مال کو بہت نقصان ہونے والا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کیا دیکھتا ہوں کہ جتنے اونٹ ہم لائے تھے سب کے سب بیمار ہو گئے، سب کے سب اونٹوں نے سر نیچے رکھ دیے، کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں، سب کے سب جو ہے ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، سب پریشان ہیں، رستہ طویل ہے، ابھی رستہ کافی ہے، اگر ہم اس طرح پلٹ گئے تو ختیجہ کے مال کو بہت نقصان ہوگا، سواریوں کے اوپر سارا مال و سامان ہے، اگر ایسے چلے گئے تو بڑی پریشانی اور ذلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور اٹھ کر پہلے اونٹ کے قریب گئے اور جا کر حضور علیہ السلام نے اونٹ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، وہ اونٹ اٹھ کھڑا ہوا، پھر حضور دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، ہاتھ پھیرتے گئے، اللہ نے ہر اونٹ کو شفا عطا فرما دی ہے۔ 700 اونٹ، سب اونٹوں کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستے اقدس پھیرتے گئے، اور یہ حضور علیہ السلام کی یہ خوبصورت طریقہ جو کہ اعلان نبوت سے پہلے جو کہ ظاہر ہو رہی ہے اور واضح ہو رہی ہے، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں میسرہ لکھتا جا رہا ہے۔ اور کیا دیکھتا ہے، آقا علیہ السلام جس اونٹ پر بیٹھے ہیں، بندہ سواری پر بیٹھے نا تو اس کو لگام بھی پکڑنی پڑتی ہے، اس طرف موڑنا ہے تو اس طرف کھینچنا پڑتا ہے، پھر وہ جانور اس طرف چلتا ہے، اس طرف موڑنا ہو تو اس طرف چلنا ہو تو پھر کھینچنا پڑتا ہے، پھر جانور اس طرف چلتا ہے، بٹھانا ہو اشارہ کرنا پڑتا ہے، روکنا ہو لگام کھینچنی پڑتی ہے، پھر بیٹھتا ہے۔ لیکن میسرہ کہتا ہے خدا کی قسم جس اونٹ پر محمد بیٹھے تھے لگام پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اونٹ خود بخود چلتا جا رہا تھا، اور جب حضور ارادہ کرتے تھے اونٹ بیٹھ جائے، اونٹ خود بیٹھ جاتا تھا، جب حضور ارادہ کرتے تھے اونٹ اٹھ کھڑا ہو جائے، اونٹ خود اٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور کے معاملات ہیں جو کہ میسرہ نے دیکھے، اور حتیٰ کہ قافلہ نستورہ راہب جو کہ عیسائیوں کا تھا وہاں پر پہنچا، اور قافلہ سارا نیچے بیٹھا ہے، وہ عیسائیوں کا راہب جو کہ مندر کے اوپر سے کھڑے ہو کر اس نے حضور کو دیکھا، ایک 25 سال کا جوان ہے جو کہ ایک سوکھے ہوئے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھتا ہے، بس بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ سوکھا ہوا پیڑ ہرا بھرا ہو گیا، اس پر پتے لگ گئے، اس پر پھول لگ گئے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ لگیں، ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا یہ خوبصورت انداز ہے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، وہ بدبخت عورت، جب میرا نبی چلتا ہے تو یہ رستے میں کانٹے بچھاتی ہے کہ حضور کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں اور لہو لہان ہو جائیں، اور دین کی تبلیغ چھوڑ دے، روزانہ جنگل میں جاتی ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، ٹوکری ہاتھ میں لے کر اس میں کانٹے جمع کرتی ہے، اور کانٹے جمع کر کے حضور کے رستے میں بچھاتی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، کائنات کا خالق ہو کر، کائنات کا مالک ہو کر بندہ اپنے محبوب کی تکلیف کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جب وہ کانٹے بچھاتی ہے، میرے آقا جس کانٹے کے اوپر پاؤں رکھتے تھے وہ کانٹا پھول بن جایا کرتا تھا، اس پھول سے خوشبو آیا کرتی تھی۔
ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ میسرہ کہتا ہے میں قربان جاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوکھے ہوئے درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، وہ عیسائیوں کا راہب اس نے جب دیکھا اپنے ماننے والوں کو لے کر آ گیا اور آ کر کہنے لگا آؤ تمہیں ایک خوبصورت جوان کی زیارت کرواتا ہوں، ہے عیسائی۔ اب اس نے اپنی کتاب کھول لی، ایک طرف لائن پڑھتا ہے اور دوسری طرف دوسرے لمحے میں حضور کا چہرہ دیکھتا ہے۔ کہا کہ یہ مشابہت ہے اس کتاب کے ساتھ، اپنی کتابوں میں پڑھا تھا یہ وہی نبی آ گیا، یہ وہی نبی آ گیا کہ ہمارا نبی عیسیٰ بھی اس نبی کی آمد کی خوشخبریاں دیا کرتا تھا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ جو میں تمہیں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہے اور اس کا نام عرش پر احمد ہے، زمین پر اس کا نام محمد ہے۔ آپ کے حواری کہنے لگے کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ آپ فرمانے لگے تم افضلیت کی بات کرتے ہو، اگر مجھے اس نبی کے نالین یعنی جوڑوں کے تسمے باندھنے کی بھی سعادت مل جائے تو یہ بھی عیسیٰ کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے، یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے۔ تو یہ نستورہ راہب جو کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا یہ وہی نبی ہے کہ ہمارا نبی عیسیٰ جن کی آمد کی خوشخبریاں دیتا رہا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ بن مریم بیٹھے تھے، جیسے ہی وہ اٹھے یہ درخت سوکھ گیا، اس کے پتے جھڑ گئے اور اس کی ٹہنیاں مرجھا گئیں اور اس نے پھل دینا چھوڑ دیا، اس کی سرسبز و شادابی چلی گئی اور یہ جیسے شباب اس پر تھا جو عروج تھا وہ پستی میں تبدیل ہو گیا۔ بس ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا عیسیٰ بن مریم گئے تو اس کی سرسبز و شادابی بھی ساتھ لے گئے، بس آخری نبی آئیں گے اس کے نیچے بیٹھیں گے تو اللہ اس درخت کو دوبارہ سرسبزی عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا اس نے پڑھا اور تصدیق کی، پڑھنے کے بعد حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، کہا کہ مجھے اپنی غلامی میں پہلے سے ہی قبول فرما لے اور قیامت کے دن جو ہے وہ میری شفاعت فرما دیجئے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اپنی غلامی میں قبول کیا۔ ملک شام کے اندر ایک بہت بڑا درخت جس کے نیچے منڈی لگتی تھی، منڈی، اور ساری دکانیں اس کے نیچے لگتی تھی۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو پہلے سے ساری جگہ مکمل تھی، سارے قافلے والے جہاں سے آئے ہوئے تھے دوروں نزدیک سے سارے جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن کیا دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ جگہ نہیں، حضور ایک علیحدہ جگہ پر دھوپ میں جا کر حضور آرام فرما ہوئے۔ میسرہ کہتا ہے کہ بس بیٹھنے کی دیر تھی، وہ درخت کہ جو کہ تمام منڈی والوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، جب دیکھا کہ خدا کا محبوب دھوپ میں ہے، وہ درخت اپنی جڑوں کے ساتھ اکھڑا اور چلتا ہوا حضور کے اوپر اس نے سایہ کر دیا، حضور کے اوپر آ کر اس نے سایہ کر دیا۔ کیوں نہ بنتا، کیوں نہ سایہ کرتا، کیونکہ یہ درخت بنا ہی میرے حضور کے لیے ہے۔ یہ بادل سایہ کیوں نہ کرتے، یہ بادل بنے ہی میرے حضور کے لیے ہے۔ یہ چاند ٹکڑے کیوں نہ ہوتا، چاند بنا ہی میرے حضور کے لیے ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے نبی خدا، میں مان تو آپ کو بچپن میں ہی گیا تھا، بس میری سرداری نے، میری چودراہٹ نے مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ کہا کہ کیسے مان گئے تھے؟ کہا آپ کے بچپن کا عالم تھا، آپ پنگوڑے میں تھے، دودھ پینے کا وقت تھا اور جب آپ روتے تھے جدھر جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر ادھر سجدے کرتا تھا۔ حضور مسکرا کر کہنے لگے اے میرے چچا، اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا اس سے بھی عجیب بات کیا ہو سکتی ہے؟ کہا چچا کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت میں چاند کی تسبیح کی آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ جو نبی ماں کے پیٹ میں رہ کر چاند کی تسبیح کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ گنبد خضراء میں غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا میں محمد وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں
نہیں جانتے تو یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی۔ اعلیٰ حضرت کا کلم اٹھتا ہے، فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب میں کائنات کی کوئی شے نہ بناتا اگر تجھے نہ بناتا، میں زمین و آسمان نہ بناتا، اے آدم تجھے نہ بناتا، اے نوح تجھے نہ بناتا، موسیٰ عیسیٰ 1.25 لاکھ نبی بنائے، محبوب فقط تیرے لیے بنائے ہیں، حتیٰ کہ میں اپنے خدا ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا اگر محبوب تجھے نہ بناتا۔ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی۔ تو یہ درخت بھی سایہ کر رہا ہے، بادل بھی سایہ کر رہے ہیں۔ میسرہ کہتا ہے کہ واپسی پر پانی ختم ہو گیا، اب پریشانی ہے، دور دور تک کوئی کنواں نہیں، کوئی پانی نہیں، پریشانی ہے، اور پانی کے جو ہم نے مٹکے بھر رکھے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب میں پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں جا ہی رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، جہاں جہاں حضور چلتے تھے حضور کے قدموں سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں حضور کے قدموں سے پانی کے چشمے جاری کیوں نہ ہوتے؟ ان کے بابا اسماعیل جہاں پر ایڑی لگا دے اللہ آب زمزم کے چشمے جاری کر دیتا۔ تو یہ پانی تو حضور کے پاؤں کے در کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک قافلے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ، پانی ختم ہو گیا، سارے صحابہ مل کر حضور کی بارگاہ میں، حضور پانی نہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی پینا بھی ہے اور نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ فرمایا کسی کے پاس چند قطرے ہیں پانی کے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا پیالے میں لے کر آؤ۔ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا، کہا خدا کی قسم ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، حضور کی 5 انگلیوں سے حوض کوثر کے چشمے جاری ہو گئے۔ سارے صحابہ نے پانی بھی پیا، ایک پیالے سے پانی بھی پیا، وضو بھی کیا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں اس دن ہماری تعداد 1500 تھی، خدا کی قسم اگر ہماری تعداد 1 لاکھ بھی ہوتی ایک پیالہ پانی کے لیے کافی تھا جو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ کائنات کے وہ دلہا ہے کہ جن کی معجزات، جن کے معاملات اللہ نے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا والوں کو دکھا دیے۔ میں ذرا نوٹ کرتا جا رہا ہے، ساری چیزیں لکھتا جا رہا ہے، اور جب آقا علیہ السلام نے تجارتی معاملات طے کیے، جو بھی خریدار آتا ہے اس کو بتاتے ہیں یہ مال ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ میں ذرا پریشان ہو گیا، کہا کہ ہم جب بھی آتے تھے آ کر اس مال کی خوبی بتاتے ہیں، کمی نہیں بتاتے، اگر کمی بتائیں تو بکتا ہی نہ۔ کہا کہ میں قربان جاؤں حضور کے معاملات پر، کہا کہ جو بھی آتا تھا اس کو حضور واضح طور پر بتا دیتے یہ کمی ہے، یہ خوبی ہے، حتیٰ کہ باقی قافلے والے آ کر میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یار باقی تاجر اپنی جگہ پر لیکن یہ محمد جیسا تاجر کبھی نہیں دیکھا، یہ ہمیں دے دو۔ کہا اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ کہا ہم سے 10 من سونا لے لو۔ کتنا؟ 10 من سونا لے لو، یہ محمد عربی تاجر ہمیں دے دو۔ کہا کہ اگر تم ساری کائنات کا سونا بھی اکٹھا کر کے مجھے دے دو میں تو محمد عربی کے سر کا بال بھی تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ میں سرا لکھتا جا رہا ہے کیونکہ ختیجہ نے کہا تھا لکھتے جانا۔ اب جب واپس پہنچے ڈھیر سارا مال کا نفع لے کر حضور جب گئے، اب سارے مکے والے انتظار کر رہے ہیں قافلے والوں کا بھی قافلہ آئے گا، استقبال کریں گے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی پردے میں کھڑی ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا، جمال یار میں صورت میں آ کے لوٹ لیا۔ حضور کی طرف نظر پڑتی ہے اور آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس، والضحیٰ محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا محبوب تیری زلفوں کی قسم، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، محبوب مجھے تیرے قدموں کی قسم، محبوب مجھے تیرے وقت کی قسم، محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم، جب تو بالوں میں کنگھی کرتا ہے مجھے اس کنگھی کی قسم ہے۔ محبوب جب تیرے غلام گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں وہ ان گھوڑوں کے جب پاؤں کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں جو چنگاری نکلتی ہے مجھے اس چنگاری کی قسم ہے۔ کائنات کا خالق ہو کر محبوب کی اداؤں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی ادائیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے۔ دیکھتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ حضور کے رخ انور پر جب نظر پڑی، اللہ اکبر، آپ نے جلدی سے میسرہ کو بلایا۔ خدیجہ پاک فرمانے لگی ہاں بھائی میسرہ،
तेरी ड्यूटी लगी थी, तुझे मैंने कहा था। वो आकर कहने लगा जी इतना माल इस दफा बड़ा हुआ, बड़ा मुनाफा अल्लाह पाक ने दिया। कहा मुनाफे की बातें बाद में बताना, पहले मुझे मोहम्मद अरबी के किस्से सुनाओ। ये कैसा था मुझे बताओ, कोई कमी तो नहीं देखी इनके अंदर, कोई कमी तो नहीं देखी। वो कहने लगा कमी तो नहीं देखी, मगर ये देखता हूँ जब बोलता था मुंह से खुशबू आया करती। कहा मैंने कहा कोई कमी बताओ। कहा कमी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब चलता था तो बादल का टुकड़ा भी साया किया करता था। कहा कमी बताओ। कहा मैंने कमी देखी नहीं। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं उस मौलवी का तो दिमाग खराब है जो 1400 साल के बाद आया और हुजूर में कमियां तलाश करता फिरता है। आओ सहाबा का कीदा क्या है। सहाबा कहते हैं वअहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशा। ए महबूब आप जैसा सोना कभी हमने देखा ही नहीं है। सोना कभी देखते कैसे, किसी माँ ने जना होता तो देखते ना। अल्लाह ने आप जैसा हसीन कभी किसी माँ ने जना ही नहीं है, और अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। ये सहाबा का कीदा है। अल्लाह अकबर। कहा कि मैं तुझे कहती हूँ कमी बताओ। कहा मैंने कोई कमी नहीं देखी। 40 दिन मैंने हुजूर के साथ गुजारे। इसका उठना भी बेमिसाल, इसका बैठना भी बेमिसाल, इसका चलना भी बेमिसाल, सोना भी बेमिसाल, बातें करना भी बेमिसाल। जब बोलता है मुंह से फूल झड़ते हैं। अल्लाह अकबर। सारी बातें जब हुजूर को बताई, कोई ऐब नहीं देखा। अब खतीजतुल कुबरा के दिल के अंदर ठंडक महसूस होने लगी। फौरन अपनी गुलाम जिनका नाम था नफीसा, उनको कहा कि जाओ जाकर हुजूर से कहो कि मैं मक्के की मालदार रईसा खातून, मैं आपसे निकाह की तलबगार हूँ, लिहाजा मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी नौकरी करना चाहती हूँ, आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। जब नफीसा पैगाम लेकर गई, आज का जवान तो कहता है ना कि बस मैं जानूं मैं जवान हो गया और मेरी शादी के मामलात मैं जानूं, मैं बड़ा हूँ, मैं बालिग हूँ, लिहाजा मैं फैसला करने के काबिल हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम जवान भी हो, तुम मैच्योर भी हो, तुम्हें सारी चीजों का पता है, तुमने कारोबार भी संभाल लिया, लेकिन भला बताओ हुजूर से बढ़कर स्टेटस किसका हो सकता है। नफीसा आती है और आकर कहती है कि खतीजा आपसे निकाह करना चाहती हैं। हुजूर ने पहली निकाह के पैगाम में ही हुजूर ने हाँ नहीं की। हुजूर ने हाँ नहीं की। हुजूर से बढ़कर कायनात के अंदर इख्तियार वाला कोई नहीं। आकर इस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं, नबियों के सरदार हैं। नफीसा ने पैगाम दिया निकाह का। अब सुनिए हुजूर ने क्या जुमला कहा। कहा कि बेशक खदीजा ने निकाह का पैगाम दिया है, लेकिन ये भी तो देखो मेरे सर पर ना मेरे बाप का साया है ना माँ का साया है। मेरा बाप भी चला गया, मेरी माँ भी चली गई, लेकिन देखो तो सही, फिर उसके बाद मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मेरी परवरिश की। 8 साल का था, उनका भी विसाल हो गया। फिर अब तक मेरे चचा अबू तालिब ने मेरी उंगली पकड़ी है, उन्होंने मेरी कफालत की है। अगर इस खुशी के मौके पर भी अगर मैंने उनको छोड़ दिया, अगर मैंने उनसे मशवरा ना किया, तो फिर ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। कहा कि पहले अबू तालिब से मशवरा करूंगा। आप गए और जाकर अबू तालिब से मशवरा किया। आपने फौरन हाँ कर दी। कहा कि उनकी शराफत पूरे मक्के के अंदर मशहूर है। निकाह तय हो गया। अब बारात जा रही है, मुख्तसर कर रहा हूँ, ये शादी है हुजूर की। अल्लाह अकबर। आकर इस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो रहा है। अब बाराती कौन है? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे कौन है? हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जनाब अबू तालिब, हजरत आतका, हजरत सफिया, ये बड़े बड़े जलीलुल कदर अशराफ मक्का, कुरैश मक्का के सरदार हुजूर के बराती हैं। और साथ में हुजूर के यार जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी हुजूर के साथ हैं। अब तैयारी हो रही है। जोड़ा नहीं दुल्हे का, जो दुल्हा लिबास पहनता है वो लिबास नहीं, परेशानी का आलम है। किसी ने जाकर अबू बकर को कहा कि भाई हुजूर के पास तो जोड़ा भी नहीं। अबू बकर फौरन आए, सर के ऊपर गठड़ी रखी है। कहा कि ये मोहम्मद, ये मेरी तरफ से ये दुल्हे का जोड़ा भी कबूल कर लो, 1000 दिनार भी कबूल कर लो। कहा कि ये जोड़ा, ये दिनार, ये कहां से? मैं तो खुददार आदमी हूं, मैं नहीं लेता। कहा ये मोहम्मद ये भी आपका है। कहा मेरा कैसे?
کہا کہ جب آپ کی عمر 8 سال تھی آپ کے دادا عبد المطلب نے مجھے امانت پکڑائی تھی اور کہا تھا میرے اس پوتے پر اگر کوئی مشکل آ جائے یہ امانت دے کر جا رہا ہوں مشکل میں مدد کر دینا، لہٰذا یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ آپ کے دادا عبد المطلب کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کو قبول کر لیں۔ اب جوڑا پہنا، بارات جا رہی ہے، جیسے ہی حضور نے اپنا قدم دہلیز خدیجۃ الکبریٰ پہ رکھا، خدیجۃ الکبریٰ آپ دلہن بن کر بیٹھی ہیں، دوپٹے کے اندر ملبوس ہیں، نوکرانیاں آپ کی غلامائیں قطاریں بنا کر کھڑی ہیں، بس قدم رکھنے کی دیر تھی، یہاں دلہا آ جائے تو پھولوں کی پتیوں کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کائنات کا دلہا آ رہا ہے، یہ ساری کائنات کا لاڑا ہے، یہ ساری کائنات کے نبیوں کا سردار ہے، امام ہے۔ جب حضور گئے تو کس چیز کا استقبال کیا گیا؟ میں قربان جاؤں، خدیجہ نے کہا اٹھو میری غلاماؤ، اٹھو میری لوڈیو، کنیزہ اٹھو، جاؤ میرے خزانے میں سے ہیرے اور جواہرات اٹھاؤ، جہاں جہاں پر حضور کا قدم رکھتے جائے وہاں پر تھالوں کے تھال قربان کرتی چلی جاؤ، ہیرے برسائے گئے، جواہرات برسائے گئے، سونے کے وہ بنے ہوئے موتی برسائے گئے، حضور کا قدم جہاں پر جاتا ہے۔ اب نکاح کا وقت آ گیا، جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، جناب ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور خطبے میں کے اندر کیا جملہ کہا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ ابھی بھی تم شک کرتے ہو کہ ایمان ابو طالب تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، کہا کہ یہ وہ میرا بھتیجا محمد ہے کہ کائنات میں اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ وہ میرا بھتیجا محمد ہے کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے چہرے کی سفیدی سے آسمان کے بادل خود ہی بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں، یہ وہ میرا بھتیجا محمد ہے کہ یہ یتیموں کا بھی سہارا ہے، یہ بیواؤں کے سر کے اوپر بھی دست شفقت رکھنے والا ہے۔ حضور کی شان بیان کی گئی، حضور کا مقام بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر، خطبہ نکاح ہو رہا ہے۔ حق مہر کیا دیا تھا؟ حضور کا حق مہر کیا تھا؟ حق مہر کے اندر اس سے پہلے کہ میں یہ حق مہر بیان کروں، جب جناب حضرت آدم اور حضرت حوا ان کا نکاح ہوا، حضرت آدم قریب ہونے لگے بی بی حوا کے، تو اللہ پاک نے فرمایا آدم بعد میں قریب ہونا، پہلے حوا کا حق مہر تو ادا کرو، حوا کا حق مہر تو ادا کرو۔ اس وقت کون سا پیسے ہوتے تھے، یہ روپیہ وغیرہ؟ تو حضرت آدم کہنے لگے کہ باری تعالیٰ کون سا حق مہر، کیا حق مہر دوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا 5 مرتبہ میرے محبوب پر اور میرے محبوب کی آل پر درود و سلام پڑھ لے، یہی تیرا حق مہر، یہی تیرا حق مہر۔ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھوایا گیا آدم سے اور یہ کائنات چلی۔ میں کہتا ہوں اگر تو پیدا ہوا ہے تو صدقہ ہے درود و سلام کا، اگر حضرت آدم درود و سلام پڑھ کر حق مہر ادا نہ کرتے تو تو بھی آج دنیا میں نہ ہوتا۔ آج درود و سلام پر اعتراض کرنے والے کہاں گئے جو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں کائنات کے خالق سے پوچھو جو کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ کہتا ہے نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ رکھتا ہوں، نہ زکوٰۃ دیتا ہوں، نہ حج کرتا ہوں، کوئی عمل نہیں کرتا، بس میں اور میرے فرشتے محمد اور آل محمد پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا عمل ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے۔ میرے آقا محمد کی شان تو دیکھو، خود خدا بھی درود پڑھتا ہے۔ حق میں جناب ابو طالب نے 25 اونٹنیاں دی اپنی جیب سے، کتنی؟ 25 اونٹنیاں حق مہر میں دی۔ اب ابو طالب جیب سے حق مہر ادا کر رہے ہیں، کیا ایسے ہو سکتا تھا کہ کسی کافر اپنی جیب سے کوئی حق مہر ادا کرے؟ اللہ پاک تو بڑی غیرت والا ہے، کیونکہ اس نے پاکیزہ محبوب کا انتخاب کیا، پاکیزہ بی بی کا انتخاب کیا، نکاح پڑھانے والوں کا بھی پاکیزہ طور پر انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ختیجہ میں ہی تو فاطمہ نے آنا تھا، اسی ختیجہ میں ہی تو حسین ابن علی نے آنا ہے، اسی ختیجہ میں ہی تو حسن نے آنا ہے، اسی ختیجہ میں ہی سے تو حضرت امام جعفر الصادق نے آنا ہے، 12 اماموں نے آنا ہے، اور کائنات کے ہر سید
نے اگر آنا ہے اسی خدیجۃ الکبریٰ کی پشت سے آنا ہے. اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نامی. یہ مقام ہے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا. سامعین محترم، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ باتیں اور بھی تھیں آپ کے سامنے بیان کرنے والی، لیکن انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا کرے اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا کرے. وما علیہ